اپنی رہائش ترک کر کے مدینے میں آگے حاضر ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے اصل موٹو کیا تھا؟ ساری بات کا دار و مدار اللہ کے ہاں دار و مدار اس پر ہے. دنیا میں ہم فیصلے نہیں کر سکتے نیتوں کے بارے میں. کسی کی نیت پر شک کرنا، حملہ کرنا جائز نہیں. ہمیں کیا معلوم؟ یہ دلوں کا حال ہے، اور دلوں کا حال اللہ جانتا. علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ ہے. وہ جو فرمایا گیا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. عمل صحیح ہے، نیک ہے، اور دل میں اس کے لیے جو موٹیو اور جذبہ تھا، وہ جو قوت محرکہ تھی، وہ بھی صحیح ہے. وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. اب اسی کے حوالے سے میں چند حدیثیں کس انتہا تک یہ بات حضور نے پہنچائی ہے. حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. اب نماز تو بہت بڑا نیکی کا فعل ہے، بہت بڑا نیکی کا فعل ہے. یہ تو ارکان اسلام میں سے رکن اعظم ہے، الصلاۃ عماد الدین. لیکن اس کے پیچھے بھی نیت اگر دکھاوے کی ہے، ریاکاری کی ہے، اپنی دینداری کا اور اپنی تقویٰ کا روب گانٹنا ہے لوگوں کے اوپر، تو پھر یہ شرک ہے. ومن صام یرائی فقط اشرکا، اور جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، اور جس نے صدقہ و خیرات دیا دکھاوے کے لیے ریاکاری میں، اس نے شرک کیا. اور شرک سے زیادہ بڑا گناہ، گھناونا گناہ اور کوئی نہیں. 2 مرتبہ سورہ نساء میں یہ آیت آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں اس سے کم کر جس کو چاہے گا معاف فرما دے. ایک اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ باریک بات کہی گئی. شرک خفی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ سجدہ لمبا کر دے. یہ شرک خفی ہے. ایک شرک جلی ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے شرک ہو رہا ہے، بت کو سجدہ کیا جا رہا ہے، قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے، شرک جلی. ایک شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک اندر دل میں، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، تو آپ لمبا سجدہ کر دیے. اس کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، سمپل میتھمیٹکس ہے. اگر وہ پہلے 5 سیکنڈ کا سجدہ کر رہا تھا اور اب اس نے 10 سیکنڈ کا سجدہ کیا ہے، تو یہ 5 اضافی کس کے لیے کیے؟ 5 تو ہو گئے اللہ کے لیے، پہلے وہ کر رہا تھا، لیکن یہ 5 جو اضافی منٹ لگے ہیں یہ کس کے لیے ہوئے؟ تو لوگوں کے لیے ہوئے، ریاکاری کے تحت ہوئے. تو ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے. ایک مسجود اللہ کی ذات ہوئی اور ایک مسجود وہ لوگ ہیں جنہیں دکھایا جا رہا ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور تربیت سے جس حد تک باریک بینی آ گئی تھی صحابہ کرام میں، اس کی مثال جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. عین جنگ میں ایک شخص سے دو بدو مقابلہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو، مشرک کو زیر کر لیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے. اب خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی منہ پر تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اب حضرت علی اسے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. وہ حیران ہوا. وہ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری. میں نے تو اور توہین کی تھی، ان کی انسلٹ کی، یہ مجھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، کیوں؟ پوچھا اس نے. تو حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں تمہیں صرف اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن اب اگر میں قتل کرتا تو میرے نفس کا انتقام بھی شامل ہوگا. تم نے میری توہین کی،
تو میں گویا کہ اپنے نفس کے انتقام میں اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی ایک نیت کے اندر میرے یہ ذاتی بات بھی شامل ہو جاتی، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اس میں ذرا غور کیجئے، جنگ کا معاملہ ہو اور وہ تو انتہائی جذبات کی گرمی کا وقت ہوتا ہے، یا مرو یا مار دو، اس حالت میں بھی نگاہ رہے اپنی دل کے اوپر اور اپنی نیت کے اوپر، یہ کمال ہے تربیت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ مضمون قرآن مجید میں 3 جگہ آیا ہے بڑے حسین تمثیلوں کے پیرائے میں۔ سورہ نور کا جو درمیانی رکوع ہے 5واں رکوع، وہ قرآن مجید کے بڑے اہم مقامات میں سے، حکمت کا یہ بڑے بڑے موتی اس میں 3 تمثیلیں دی گئی۔ پہلے ایک مومن صادق کی کہ اس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے، اور یہ نور ایمان 2 نوروں سے مل کر امتزاج سے بنا ہے، نور فطرت اور نور وحی، نور علی نور۔ پھر اس کی شخصیت کی جھلک دکھائی گئی، اس کے اعمال کیسے ہوتے ہیں۔ ایک دوسری مثال دی گئی ایک ایسے شخص کی جس کے دل میں ایمان تو نہیں ہے، لیکن کچھ وہ نیکی کے کام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے غریبوں کو، مساکین کو، کچھ اور کرتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ایمان کے بغیر یہ کام جو کر رہا ہے، تو اس کا اب وہ اگر فرض کیجئے قیامت کے دن جب بعث بعد الموت ہو جائے گا تو اسے یاد آئے گا میں نے نیکیاں بھی بہت کی تھی، مجھے کچھ نہ کچھ اجر تو یہاں ملنا چاہیے۔ اس کی تمثیل ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ جن لوگوں کے اندر کفر ہے، جنہوں نے اللہ اور آخرت کو نہیں مانا، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں سراب کے مانند ہیں، جیسے کہ صحرا میں دور سے پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہوتا، مراج، سراب۔ اب پیاسا آدمی جا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگتا ہوا، جب ایگزاسٹ ہو گیا، بھاگ نہیں سکتا تو کھسکتا ہے، گھسٹتا ہوا بھی جاتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، کوئی پانی وہاں نہیں، یہ تو سراب تھا، دھوکہ تھا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، وہ اللہ کو پائے گا وہاں جو اسے اس کا حساب پورا پورا دے دے گا۔ تمہارے اعمال میں نیت غلط تھی لہذا زیرو ہے، یہاں کا کوئی مدد نہیں۔ تو سراب کے مانند نیکیاں سراب کے مانند ہوتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن اگر اس میں وہ خلوص نیت نہیں ہے، اخلاص نیت نہیں ہے، اگر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا پیش نظر نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی میزان میں کوئی مدد نہیں۔ بڑی پیاری بات ہے۔ پھر تیسری مثال بھی دی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو درمیانی آدمی بیان کیا میں نے ابھی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، ان کے دلوں میں تو نور نہیں ہے لیکن عمل میں کچھ نہ کچھ روشنی کی جھلکیں نظر آتی ہے نا، نیک کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں بھی تاریکی ہی تاریکی اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی روشنی بھی نہیں، خالص دست پرست، خالص مفاد پرست، کسی خیر کے لیے، کسی نیکی دکھاوے کے لیے بھی نہیں۔ ان کو کہا گیا ہے ظلمات بعضها فوق بعض، ایک انتہا پر نور علی نور، نور پر نور۔ وہ مومنین صادقین جن کا باطن منور ہے نور ایمان سے اور ظاہر مزین ہے اعمال صالحہ سے، نور علی نور۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ایک وہ ہے کہ جن میں وہ ایمان تو ہے نہیں، ظاہر جو ہے کچھ ملمے کی نیکی ہے، ملمے کی چمک ہے، تو وہاں بہرحال اجر و ثواب نہیں ہوگا، تو سراب کے مانند ہوگی اس کی نیکیاں، اس کے اعمال۔ وہ امید میں آگے بڑھے گا، گھس کر پہنچے گا، لیکن وہاں تو اللہ اس کا حساب چکانے کے لیے موجود ہوگا۔ اور تیسرے وہ ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، اندر بھی تاریکی ہی تاریکی